بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1000 سال سے چھپی ہوئی یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یعنی سلام قولا من رب الرحیم، یقین کیجئے اس وظیفہ کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یعنی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل الغازی تھا اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوتی ہیں، یہ پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے یعنی سلام قولا من رب الرحیم، جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا۔ اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں۔ کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے، انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی ملیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ ایک خاص دعا بھی ہے، کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں اور کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا، ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ کوئی پابندی والی بات نہیں ہے، اس دعا کو، اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے تو اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔
اسی طرح کوئی مرد کرے اس کو کامیابیاں ہی ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، مرد تو لازمی کر لیں۔ المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کسی میرے بہن یا بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے گا کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ معزز سامعین کرام، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی، یعنی سورۃ الاخلاص کی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا، یعنی سورۃ الاخلاص، کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے، یعنی سورۃ الاخلاص کو۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس کے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات 3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے کہ یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے، آپ گھر سے تشریف لائے اور سورت قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واپس تشریف لے آئے اور فرمایا میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی سورۃ الاخلاص۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں۔ قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے جنت میں۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سورۃ الاخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، پڑھ۔ میں چپکا رہا۔ آپ نے پھر فرمایا، پڑھ۔ میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لیا کہ یہ کافی ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کون؟ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کے اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے یا بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ لیکن جو سورۃ الاخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 1 مرتبہ ہو گیا، 10 سیکنڈ میں 1 دفعہ آپ سورت پڑھ لیں گے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورۃ الاخلاص کے بہت سے سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3،
30 दरवाजे रिज़्क़ के खोलेगा। अल्लाह गैब से रिज़्क़ देगा बग़ैर मेहनत के। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 मरतबा कुरान पाक का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा जो याकूत मरजान मर्द के बने होंगे। नंबर 8, हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। नंबर 9, 2000 रकात नमाज नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। आपके जो अटके हुए काम हैं, जैसा कि मैंने आप में आपको पहले ही शुरू में भी बताया है कि इस वजीफे को हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। उन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा इनको कामयाबियां ही कामयाबियां मिली हैं, इनकी जीत हुई है। तारीख़ उठाकर देख लो। अब मैं ज़्यादा गहराई की तरफ नहीं जा रहा, आप दुआ सुन लीजिए। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह एक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है, गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की क़ुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो आलीशान और अज़मत वाला है। तीसरे कलमे की तस्बीह करनी है। इसको पहले आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको इसकी फ़जीलतें नहीं पता होंगे, इसकी अहमियत नहीं पता होगी। जब तक किसी चीज़ की दिल में अहमियत न हो, उसकी फ़जीलत का पता न हो, उस पर यकीन भी कम होता है, फिर उसका फ़ायदा भी कम होता है। उसकी बहुत सी फ़जीलतें हैं। इसको जलाली तस्बीह कहा जाता है। अगर मैं आपको तफसील से बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपने 3 बार इसको पढ़ना है। सूरतुल इखलास के बाद जो मैंने तरतीब पीछे बताई है कि इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से और ये पूरे वजीफ़े की बरकत से, जैसे मैंने ये वजीफ़ा तरतीब से बताया है वैसे आप करोगे, इंशाअल्लाह आप देखना कि कैसे आपकी मुश्किलात हल होंगे। हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। कोई भी आपका काम होगा, उसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे। ये दुरूद पाक आपने 3 ही मरतबा पढ़ेंगे आखिर में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है। जो इसको आता है, अगर कोई भी नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ये कह सकता है। उसके बाद आपने एक और काम करना है। जब आप ये सारा वजीफ़ा कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी आपका मसला है आपने वो मांग लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी मुश्किलात जाती रहेगी। आपने खुसूसी दुआ भी करनी है कि ए गुनहगारों को बख्शने वाले, ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब सब मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमा, तंग दस्तों की रिज़्क़ में वसात फरमा, बीमारी को शिफा अता फरमा, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना। मज़ीद इस अमल को ख़ुद भी करें और दोस्त व अक़ारब को भी इस वजीफ़े का बताएं कि हर कोई इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो सके और आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहेगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, फिर इसको एक पानी पर दम करके ख़ुद पिए या किसी मरीज़ को पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला सेहतियाब हो जाएंगे, शिफ़ा आजिला कामिला मुस्तमिर्रा मिलेगा इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही फ़ायदा मंद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक़्त आपको मिलता रहे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।